نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام حضرات محبت اور شوق کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. قابل صد تکریم و احترام حاضرین ذی وقار، ہمارے شہر کی مرکزی مساجد میں سے جامع مسجد عثمانیہ کا نام بھی آتا ہے. اس کے موجودہ امام حضرت مولانا قاری محمد اقبال صاحب اطال اللہ بقاءہ، اللہ ان کے اقبال کو مزید بلند سے بلند تر فرمائے. والحمدللہ یہاں محنت کرتے ہیں اور کوشش کر کے سب کو دعوت دے کے یہاں جمع کرتے ہیں. اور ظاہری بات ہے اس دنیا میں اللہ جل جلالہ نے جو نظام بنایا ہے وہ اجتماعیت کا نظام بنایا ہے. خوشی کا موقع ہو تب بھی لوگ جمع ہوتے ہیں، کوئی غمی کا اور صدمے کا موقع آ جائے وہاں بھی لوگ جمع ہوتے ہیں. لیکن میں قربان جاؤں اس اجتماع پر جس میں جمع ہونے کا سبب وہ آمنہ کا لال ہے. کچھ لوگ سبحان اللہ نہیں کہہ رہے. میں باوضو ہونے کی حالت میں اس بات کا آپ کے سامنے اقرار کر رہا ہوں، میں دل کا اتنا کمزور ہوں کہ میری تقریر میں اگر کوئی گھور گھور کر دیکھے تو مجھے تقریر بھول جاتی ہے. میں تو آپ کی محبت کا محتاج ہوں. آپ یہ مسکرا کے کہہ دیں سبحان اللہ. میرے جی میں کبھی نہیں آیا کہ میں تذکرہ رسول اللہ کروں اور نعرے میرے لگے. میری چاہت یہ ہوتی ہے جہاں تذکرہ رسول اللہ ہو وہاں اللہ کی تسبیح ہو جس نے رسول کو یہ کمالات عطا کیے ہیں. تو میں نے کہا ہمارے اس اجتماع کا سبب، ہمارے اس اجتماع کی بنیاد وہ محبت رسول ہے. اور یہ کوئی ہمارا کمال نہیں ہے کہ ہم کہیں یہ ہمارا کمال ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں. ارے ہمارا کمال نہیں، یہ اللہ کا فضل ہے جس نے ہمارے سینوں کو اپنے نبی کی محبت سے بھر دیا ہے. اور یہ آج سے نہیں ہے، جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے یہ محبتوں کا سفر وہیں سے شروع ہوا. چنانچہ عروہ ابن مسعود ثقفی ایک مرتبہ دربار خداوندی میں آیا
اس نے صحابہ کرام کے عشق کو دیکھا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انداز محبت کو دیکھا۔ جب واپس گیا اپنے قبیلے میں کہنے لگا خدا کی قسم قیصر و کسریٰ کی رعایا بھی اپنے بادشاہ سے اتنی محبت نہیں کرتے جیسے یہ نبی کے صحابہ نبی سے محبت کرتے ہیں۔ اور صرف وہ حضرات محبت الفاظ کی حد تک نہیں بلکہ عملی طور پر وہ اپنے نبی سے محبت کرتے بھی رہے، بلکہ میں تو یوں کہوں وہ محبت کا حق ادا کر کے چلے گئے۔ اور باتیں کرنا بڑا آسان ہے، عملی طور پر محبت کا ثبوت دینا یہ بڑا مشکل ہے۔ چنانچہ دور نبوت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین خلیفۃ الرسول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اپنی نبوت کا اعلان، جب آقا کریم کی نبوت پر اپنے ایمان کا اعلان کیا کہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی مانتا ہوں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پر کافروں نے کیا حملہ اور اس نبی کے سچے عاشق اور خلیفہ اور جانشین کو زخمی کر دیا گیا۔ اتنا زخمی ہوئے کہ بے ہوش ہو گئے۔ آپ جانتے ہیں بے ہوش ہونے والا آدمی جب بیدار ہوتا ہے، جب اسے ہوش آتا ہے، وہ پانی طلب کرتا ہے، وہ کوئی چیز مانگتا ہے، وہ اپنے ارد گرد کے ماحول کو دیکھتا ہے۔ ارے دنیا کا یہ عجیب زخمی اور بے ہوش کائنات اس کی مثال پیش نہیں کر سکتی۔ ادھر صدیق اکبر کو ہوش آیا، اپنی فکر نہیں، کہنے لگے میرے پیغمبر کا کیا حال ہے؟ آپ حضرات بولے نہیں ہیں، کہنے لگے میرے آقا کا کیا حال ہے؟ کہا گیا وہ تو بالکل ٹھیک ہے، تیری حالت ذرا کمزور، تجھے بہت زیادہ زخم اور چوٹیں آئی ہیں۔ صدیق مسکرانے لگ گئے، کہنے لگے وہ ٹھیک ہے تو صدیق بھی ٹھیک ہے، مجھے ان کے ہوتے ہوئے کسی اور کی ضرورت نہیں ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن زید بن عبد ربہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ میں آتے ہیں، ان کو کفار مکہ نے کیا گرفتار۔ مطالبہ ایک تھا کہ محمد الرسول اللہ کا در چھوڑ دے۔ عبداللہ ابن زید نے عرض فرمایا ارے کافروں، میری دنیا و آخرت کا سہارا یہی در ہے، یہ نہیں چھوڑ سکتا۔ کہنے لگے نہیں چھوڑو گے؟ کہا نہیں چھوڑ سکتا اس در کو، مجھے اس در سے بہت کچھ ملا۔ کہنے لگے تجھے پھانسی پہ لٹکا دیں گے۔ فرمانے لگے پھانسی سے کچھ اور آگے سوچو، اس سینے سے نبی کی محبت نہیں نکلے گی۔ اللہ کے ولیوں سبحان اللہ نہیں کہہ رہے، کہنے لگے ہم آپ کو پھانسی پہ لٹکائیں گے۔ فرمایا لٹکا دو۔ پھانسی کا پھندا کیا تیار، کہنے لگے اس سچے عاشق رسول کو پھانسی پہ لٹکاؤ تاکہ دنیا کو پتہ چلے جو پیغمبر کا کلمہ پڑھے گا ہم اس کے ساتھ یہی رویہ اپنائیں گے۔ ادھر سیدنا عبداللہ ابن زید کو پھانسی کے لیے تیار کیا گیا، ادھر ابو سفیان آگے بڑھا، کہنے لگا اب بتا کچھ ہی لمحوں کے بعد تیری زندگی کی تار کٹ جائے گی، تیری زندگی کا سورج غروب ہو جائے گا۔ تیرے دل میں تو آ رہا ہوگا کہ کاش آج میری جگہ وہی پیغمبر اپنی زندگی قربان کر دیتے، میں بچ جاتا۔ تیرے دل میں آ رہا ہوگا کاش وہی پیغمبر آج میری جگہ ہوتے، ان کی زندگی کا سورج غروب جاتا، ان کی زندگی کا سورج ڈوب جاتا۔ سنو
उस फांसी के फंदे पे खड़े होकर नबी के सच्चे आशिक ने कहा, अबू सुफियान तू तो फांसी की बात करता है, मैं इन हालात में भी अपने पैगंबर पे कांटों का एक जर्रा भी बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं हुए। अरे सुभान अल्लाह की गूंज नहीं आई। कहने लगे तू तो जान लेने की बात करता है, मैं तो उनके पांव में एक कांटा चुभ जाए मुझे तो वो भी बर्दाश्त नहीं हो सकता है। अरे तुम कहोगे ये तो मर्द थे, मर्द का हौसला कुछ बड़ा होता है। सुनो, नबी के दौर में औरतों ने भी पैगंबर पर अपनी जानें निछावर की है। वो देखो मैदान ओहद सजा, ओहद के मैदान में पैगंबर के सहाबा शहीद होते गए, सहाबा कराम के लाशें मैदान ओहद में गिरते चले गए। एक औरत को इत्तला मिली कि मैदान के हालात तब्दील हो गए हैं, हुजूर के सहाबा कसीर तादाद में शहीद हो गए, और वहां से दौड़ पड़ी कि जाके देख के आऊं हालात क्या बने हैं। रास्ते में एक सहाबी मिले, उनसे कहने लगी ये बता मेरे आका का क्या हाल है। उसने कहा पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाल तो बाद में बताऊंगा, पर तेरी इत्तला के लिए कह रहा हूं, तेरा बेटा नौजवान शहादत के रुतबे पे फाइज होकर अपनी जान कुर्बान कर चुका है। औरत कुछ नहीं बोली, आगे बढ़ी, दूसरे से पूछा, कहने लगी मेरे पैगंबर का क्या हाल है। कहने लगे पैगंबर का हाल बाद में पूछना, तेरी इत्तला के लिए अर्ज हो तेरा वालिद भी शहीद हो चुका है। औरत ने जुबान से कोई जुमला नहीं कहा और आगे बढ़ी, पूछा मेरे पैगंबर का क्या हाल है। खुदा की कसम इसको बयान करना आसान है, अमली तौर पर इसका नजारा पेश करना बहुत मुश्किल है। कहने लगी मेरे पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या हाल है। उन्होंने कहा हुजूर का हाल बाद में बताएंगे, तुझे इत्तला हो जाए कि तेरा खामन भी शहीद हो चुका है। और अभी भी उसके जज्बात काबू में नहीं आए, आगे गई, आमना के लाल नजर आ गए। बोले नहीं हो, अरे उसके दिल का करार नजर आ गया, उसकी जिंदगी का सुकून नजर आ गया। उस औरत ने पैगंबर के चेहरे पर एक निगाह डाली और बड़ा अजीब जुमला कहा, कहने लगी आका बेटे की शहादत, वालिद की शहादत, खामन की शहादत बड़ा मुअस्सिर और बड़ा इम्तिहान वाला मसला है। पैगंबर कुल्लु मुसीबतिन बादक जरनु, ए पैगंबर आपके दीदार के बाद हर मुसीबत आसान हो गई है। आपके दीदार के बाद हर मुसीबत आसान हो गई। पैगंबर से मोहब्बत मर्दों ने की है, पैगंबर से मोहब्बत औरतों ने की है, पैगंबर से मोहब्बत बच्चों ने की है, अरे पैगंबर से मोहब्बत मलाइका ने की है, उनसे मोहब्बत जिन्नात ने की है। आप कहेंगे ये तो सारे ज़रील उकूल है, अरे कुछ आगे कदम रख, उनसे तो मोहब्बत दरख्तों ने भी की है। अरे यही पर नहीं, उनसे मोहब्बत तो पहाड़ों के पत्थरों ने भी की है। इस कायनात के जर्रे जर्रे से पैगंबर जहां जहां से गुजरते गए, इस कायनात का जर्रा जर्रा नबी का आशिक बनता चला गया है, नबी का आशिक बनता चला गया है। इससे मालूम हुआ अगर मैं मोहब्बत नबी का दावा करूं, मेरा कोई कमाल नहीं, उनसे तो हर एक मोहब्बत करता है। मजमे में से सारा मजमा खड़ा होकर पैगंबर से मोहब्बत का दावा करे, कोई बड़ी कमाल नहीं। मैं बैठकर पैगंबर की तारीफ करूं, कोई इतना बड़ा कमाल नहीं है। मैं उनकी तारीफ क्या करूंगा जिनका सना खान खुद रब्बे जलाल हो। और पैगंबर ने जब इस दुनिया में अपनी आंख खोली
اور اس دنیا سے چلے گئے۔ اس 63 سالہ دور نبوت میں جس نے بھی پیغمبر کو دیکھا اس نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا عشق کیا کہ آقا کریم مکہ مکرمہ سے چل کر مدینہ طیبہ پہنچے، ہجرت کا سفر مکمل ہوا، ادھر حضرت انس کی زندگی میں ان کے ساتھ محبت کی، وہ پیغمبر کے قدموں میں پہنچ گئے۔ حضرت انس سے کسی نے پوچھا تھا، انس جب آقا مدینہ آئے کیا مدینہ میں کوئی تبدیلی بھی آئی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے مدینہ میں کوئی تبدیلی بھی آئی؟ ارے سنو، سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک عجیب جملہ کہا، ارے تبدیلی کا پوچھنے والے، لما قدم المدینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اضاءت منہا کل شیء، ارے جب حضور آئے تو مدینے کا ذرہ ذرہ روشن ہو گیا ہے۔ تو تبدیلی پوچھتا ہے، ان کے آنے سے مدینے کا ذرہ ذرہ وہ روشن ہو گیا۔ ادھر محبت رسول میں بھی دعویٰ کروں، آپ بھی دعویٰ کریں۔ سوال یہ ہے، ہم حضور سے محبت کرتے ہیں، کیا وہ بھی محبت کا جواب دیتے ہیں؟ جی ہاں جناب، تم اگر محبت کرو گے تو وہ آمنہ کے لال روضہ اقدس سے اس محبت کا جواب بھی عطا فرمائیں گے۔ ہمارے اکابرین میں سے علامہ بوصیری رحمت اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں ایک نعت شریف لکھی اور عربی میں نعت لکھی اور حق ادا کر دیا نبی کی نعت لکھنے کا۔ ارے بولے نہیں ہو، نعت لکھ دی، ادھر عربی کی وہ نعت لوگوں کے سامنے آئی، ہر ایک نے واہ واہ کی، ہر ایک نے کہا ارے اللہ کے بندے تو نے کمال کر دیا، اتنی کمال کی نعت شریف لکھ دی، عربی کی نعت جو پھر بعد میں قصیدہ بردہ شریف کے نام سے شائع ہوتی آ رہی ہے۔ عربی کی وہ نعت جس نے بھی سنی عش عش کر اٹھا، واہ واہ کرنے لگا، کہنے لگا علامہ تو نے تو اخیر کر دی، حضور کی نعت لکھ کر سکون آ گیا، حضور کی نعت سن کر مزہ آ گیا۔ ارے وہ اللہ کا بندہ کہنے لگا تمہیں پسند آئی ہے، تمہیں مزہ آیا ہے، مجھے تو جب چین آئے گا اس وقت آئے گا جب حضور کو بھی میری نعت پسند آ جائے گی۔ مجھے تو اس دن چین ملے گا جس دن آمنہ کے لال فخر الرسل سرتاج الانبیاء میری اور آپ کی دنیا و آخرت کے سہارا جن کی شفاعت کے آسرے پر ہم گزارا کر رہے ہیں، ارے کہنے لگے مجھے اس دن چین آئے گا جس دن حضور کو میری نعت پسند آئے گی۔ میں ایک جگہ گیا، میں نے وہاں تقریباً 2-2.5 ہزار کا مجمع تھا، میں نے وہاں کہا کہ بھائی مجھ سے آپ بیان سننا چاہتے ہو تو مجھ سے ایک وعدہ کرو کہ میری تقریر کے دوران اپنی نگاہیں مجھ سے نہیں ہٹاؤ گے۔ پورے مجمع میں کہا ہم آپ کی طرف دیکھیں گے۔ ایک بابا جی بیٹھے تھے ہمارے بابا خلیل کی طرح، کہنے لگا بیٹا میں عادت سے مجبور ہوں، میں نے ادھر ادھر دیکھنا ہے، ہنسنے کی بات نہیں ہے، خدا کے بندو میں بات کر رہا ہوں، ادھر سے تو سلسلہ چلتا رہتا ہے، کیا آپ نبی کا تذکرہ چھوڑ کر ادھر دیکھنے لگ جاؤ گے؟ اس لیے اپنی عادت کو چھوڑو۔ ارے ادھر اللہ کے بندے نے ہاتھ اٹھا دیے دعا کے لیے، اللہ تیرے پیغمبر کی نعت شریف لکھی ہے، عربی کے اشعار لکھے ہیں، اللہ میری تمنا یہ ہے یہ نعت اپنے نبی کو سنا دے تاکہ ان کو بھی پسند آ جائے۔ وہ رب تو سب کی دعائیں سننے والا ہے، وہ سب کی دعائیں سننے والا ہے، رب نے اس کی دعا قبول کی۔ علامہ فرماتے ہیں وہی رات میں نے پڑھی نماز عشاء، میں اپنے بستر پہ گیا، اپنے معمولات کو مکمل کیا، باوضو سو گیا،
آدھی رات کا وقت ہوا، مجھے دیدار مصطفیٰ ہو گیا، مجھے دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو گیا۔ کہتے ہیں میں نے خواب میں اپنے آقا کریم کے ہاتھ مبارک کو بوسہ دیا۔ اللہ کرے ہمیں بھی نصیب ہو جائے، ارے کرے اللہ کرے ہمیں بھی نصیب ہو جائے۔ میری تو دعا ہے یوں دیدار مصطفیٰ نصیب ہو کہ مدینہ منورہ کی دھرتی ہو، وہی دیدار مصطفیٰ ہو جائے۔ آمین تو کہہ دو۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، اللہ پر کوئی مشکل تو نہیں ہے، وہ قادر ہے اس بات پر۔ علامہ فرماتے ہیں آقا کریم کا ہوا دیدار، میں نے آقا کریم کے ہاتھوں کے بوسے لیے، آقا کریم سے حال احوال پوچھا۔ حضور نے فرمایا ارے تو نے میری شان میں جو نعتیہ اشعار لکھے ہیں میں تو وہی سننے کے لیے آیا ہوں، میں تو وہی سننے کے لیے آیا ہوں۔ علامہ فرماتے ہیں میں نے کہا آقا اسی لیے تو لکھی تھی کہ آپ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ اس نعت کا کیا لطف آیا ہوگا جب سامنے آمنہ کے لال ہوں گے اور پڑھنے والا اشعار پڑھ رہا ہوگا۔ علامہ فرماتے ہیں میں نے جھومتے ہوئے خواب ہی میں آقا کریم کے عربی کے نعت کے اشعار پڑھنا شروع کر دیے۔ ادھر آقا کریم نے مسکرانا شروع کر دیا، آقا کریم نے مسکرانا شروع کر دیا۔ آقا مسکراتے رہے، میں نعت شریف کے اشعار پڑھتا رہا۔ ادھر سے ہوئے اشعار مکمل، ادھر سے ہوا ارشاد نبی۔ ارے بول نہیں رہے ہو، اللہ کے ولیوں بولتے تو رہو۔ آقا کریم نے فرمایا بوسیری اتنی پیاری نعت لکھی ہے، مجھے بہت لطف آیا ہے، بتا رب سے تیرے لیے کیا مانگوں۔ ارے سبحان اللہ تو کہہ دو، بتا رب سے تیرے لیے کیا مانگوں۔ فرمانے لگے میں نے عرض کی آقا میرے سر سے لے کر پاؤں تک میرے پورے جسم پر داغ اور دھبے ہیں جو مجھے عیب لگتے ہیں، آپ دعا فرما دیجئے اللہ میرے یہ داغ اور دھبے دور فرما دے۔ حضور نے فرمایا اچھا یہ داغ اور دھبے اچھے نہیں لگتے؟ کہا آقا دعا فرما دیجئے۔ حضور نے فرمایا دعا بھی کرتا ہوں، اپنا نبوت والا ہاتھ بھی پھیر دیتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب ہی میں اپنے اس محب اور عاشق صادق، اس مخلص وفادار کے جسم پر ہاتھ پھیرا۔ فرمایا اور بھی کچھ چاہیے؟ کہا حضور آپ کا ہاتھ میرے جسم پہ لگ گیا، میرا ایمان ہے میرے اوپر جہنم کی آگ بھی حرام کر دی گئی ہوگی۔ اور یہ کوئی جذبات کی بات نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ جن جن پر نبوت والے ہاتھ لگے، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے پیغمبر کے ہاتھ کسی انسان پر لگے اس پر بھی جہنم حرام ہے۔ ارے اس سے آگے چل، پیغمبر جس لاٹھی کا سہارا لے کر خطبہ جمعہ دیتے رہے، خدا کی قسم وہ لاٹھی بھی جنت میں جائے گی۔ لاٹھی کا کیا کام، لیکن آئی جس کے ہاتھ میں ہے۔ رب نے کہا باقی لاٹھیاں تو سارے درخت جنت کے ہوں گے، دنیا سے صرف ایک لاٹھی جنت میں جائے گی جس کا سہارا لے کر پیغمبر خطبہ دیتے تھے۔ ارے پھر مایوس کیوں ہوتے ہو؟ جس پیغمبر کے ساتھ ایک لاٹھی لگی وہ جنت میں چلی جائے گی۔ کلمہ پڑھنے والے کیسے جہنم میں جائیں گے؟ انشاءاللہ پیغمبر کے کلمہ پڑھنے والے، پیغمبر کی تعریف سن کر سکون حاصل کرنے والے، مجھے اللہ سے امید ہے اس محبت نبی کے صدقے رب ہر ایک کو جنت میں نبی کے قدموں میں پہنچائیں گے۔ کہو انشاءاللہ، کہو انشاءاللہ۔ ادھر علامہ کہنے لگے آقا آپ کا ہاتھ لگ گیا، مجھے یقین ہے میری یہ تکلیف دور ہو گئی ہوگی۔ حضور نے اپنے جسم کی طرف ہاتھ بڑھائے، چادر پہنی ہوئی تھی سبز، خواب ہی میں حضور نے فرمایا لے میری طرف سے یہ تحفہ ہے۔ یاد رکھیے ایک تحفہ ہوتا ہے، ایک ہدیہ ہوتا ہے،
بڑا اگر چھوٹے کو دے وہ تحفہ کہلاتا ہے، چھوٹا اور بڑے کو دے اسے ہدیہ کہتے ہیں، یہ الگ الگ ہوتے ہیں۔ بڑا اگر کسی چھوٹے کو کوئی انعام دے دے وہ تحفہ ہوگا، چھوٹا اپنے بڑے کی خدمت میں کوئی چیز پیش کر دے وہ ہدیہ ہوگا۔ اس علامہ بوصیری کی قسمت کے کیا کہنے جسے پیغمبر اپنے جسم پہ آنے والی سبز دھاری دھار چادر عطا کرے، کہتے ہیں میں نے خواب میں حضور سے اس چادر کو لیا، میں نے اپنی آنکھوں پہ رکھا، میں نے بوسے دیے، سینے سے لگایا، ادھر کہتے ہیں میری آنکھ کھل گئی۔ ارے اللہ کے ولیوں سبحان اللہ تو کہہ دو، آنکھ کھل گئی، آنکھ سے آنسو روانہ ہو گئے۔ اللہ تیرا کتنا شکر ہے، جن کی نعت لکھی تھی آج خود انہی کو نعت سنا دی ہے، آج انہی کو پیغمبر کی تعریف سنا دی، آج انہی کو پیغمبر کو جن کے اشعار لکھے تھے انہی کو اشعار سنا دیے، اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کر دیا، الحمدللہ الحمدللہ کہنا شروع کر دیا۔ دل میں آیا حضور نے ہاتھ جو پھیرا ہے میرا جسم تو ٹھیک ہو گیا ہوگا۔ ایمان دیکھیے، کہاں شیشہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، جن کے ہاتھ لگے ہیں ان کے ہاتھ لگنے سے تو مردے بھی زندہ ہو جاتے ہیں، میری تکلیف کہاں باقی رہی ہوگی۔ لیکن جی میں آیا، ارے دیکھوں تو صحیح جو چادر پیغمبر نے عطا کی ہے وہ خواب کی بات تھی یا حقیقت میں چادر بھی ملی ہے؟ کہتے ہیں میں ابھی سوچ رہا تھا، میں نے اپنے تکیے کے قریب دیکھا وہی چادر میرے تکیے کے قریب پڑی ہوئی تھی، وہی چادر میرے تکیے کے قریب پڑی ہوئی تھی۔ علامہ صبح کو بیدار ہوئے، ادھر اذان فجر ہوئی، ادھر وضو کیا، چلے مسجد میں، پہنچے مسجد میں، نمازیوں نے دیکھا آج امام صاحب کا چہرہ پہلے سے بھی زیادہ چمک رہا ہے۔ ارے کیوں نہ چمکتا، نبوت والے ہاتھ جو لگ چکے تھے۔ مقتدیوں نے نماز کے بعد امام صاحب کو گھیر لیا، فرمانے لگے امام صاحب رات عشاء کی نماز آپ نے پڑھائی، آپ کے جسم پر داغ اور دھبے تھے، رات تو ایک گزری ہے، فجر میں آئے ہو، تکلیف بھی نہیں ہے، چہرے کی چمک بھی بڑھ گئی ہے۔ علامہ نے روتے ہوئے کہا یہ سب برکت ہے اس کی جن کی تعریف لکھی تھی رات انہی کو سنا کے آیا ہوں، انہی کو سنا کے آیا ہوں۔ ارے سنو، وہی علامہ بوصیری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں رات کے وقت جب میری آنکھ کھلی میں بڑا خوش ہوا، اللہ تیرا کرم، پیغمبر کی زیارت ہو گئی۔ کہتے ہیں میں اٹھا، میں نے وضو کیا، مصلی بچھایا کہ رب کے سامنے شکرانے کے 2 نوافل کو پڑھوں، کہنے لگے اللہ اکبر، کہنے کا ارادہ کیا، میرے دروازے پہ ہوئی دستک، میں نے کہا رات کے اس پہر کون آیا ہوگا جس نے مجھ ناچیز کے دروازے پہ دستک دی۔ کہتے ہیں میں فوراً مصلی سے اترا، جا کے دروازہ کھولا، ہمارے علاقے کا شیخ الحدیث سب سے بڑا محدث دروازے پہ کھڑا تھا۔ کہتے ہیں میری چیخ نکل گئی، میں نے کہا استاد جی آپ ہمارے شیخ، آپ محدث، رات کے اس پہر میرے در پہ کیا کرنے آئے ہو، کیا مسئلہ پیش آ گیا؟ کہنے لگے ابھی جو حضور کو نعت سنائی تھی وہی سننے کے لیے آیا ہوں۔ علامہ فرماتے میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی کہ یہ خواب کا معاملہ ہے، ایک نیتا، ایک پیغمبر تھے، ایک خدا کی ذات تھی۔ استاد جی آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ میں نے ابھی حضور کو نعت سنائی ہے؟ فرمانے لگے جب تجھ سے حضور واپس گئے مجھے بھی آج رات حضور کی زیارت ہوئی، فرمایا ارے اٹھ جا کے میرے اس امتی سے میرے نعت کے اشعار کو سن کے رہا۔ ارے سنو، واقعہ ہوا مکمل، اب کہنے لگا ہوں نتیجہ جو آپ کے دل پہ لکھوں گا، اپنے دل کے کان کھول دیجیے تاکہ میری بات آپ کے دل پہ لکھی جائے۔ اس واقعہ کا نتیجہ یہ نکلتا ہے محبت تم کرو گے ادھر سے وفا ملے گی۔ سبحان اللہ نہیں کہی، ادھر محبت کرو گے ادھر سے وفا ملے گی، ادھر محبت کرو گے ادھر سے شفا ملے گی، ادھر سے محبت کرو گے ادھر سے جواب ملے گا۔ یہ نہیں ہے
کہ بڑے لوگ چھوٹوں کو پوچھتے نہیں، چھوٹے تو محبت کرتے ہیں، بڑے لوگوں کو وقت نہیں ہوتا۔ یہ کائنات کے وہ عظیم ہستی ہے جو ہر پیار کرنے والے کو اس کے پیار کا جواب دیتے ہیں۔ یہ نہیں دیکھتے کہ تیرا رنگ کیسا، یہ نہیں دیکھتے تیری نسل کیسی، یہ نہیں دیکھتے تیرے پاس مال کتنا، تیری دولت کتنی، محبت تیرا کام ہے، ادھر سے جواب وہ خود دیں گے۔ اس لیے میری درخواست، بات ہوئی مکمل، میری درخواست، میرا پیغام یہ ہے، محبت کرنی ہے تو نبی سے کرو گے؟ ارے اطاعت کرنی ہے، ان کی اطاعت کرو۔ اگر کسی کو نمونہ بنانا ہے اسی کو نمونہ بناؤ، کسی کو اسوہ حسنہ پر چلنا ہے انہی کے اسوہ حسنہ پر چلو، کسی کی تعلیمات کو قبول کرنا ہے ان کی تعلیمات کو قبول کرو۔ ارے جیسے وہ پیغمبر بتا کے گئے ہیں تم اس کے مطابق چلو۔ دنیا کے شاہ بھی تم ہو، قبر کے شاہ بھی تم ہو، آخرت کے شاہ بھی تم بن جاؤ گے۔ اور دوسری بات، مرنا تو ہر ایک نے ہے، اس دنیا سے جانا ہے، اور یہ موت ایسی چیز ہے، اس کائنات میں خدا کے انکار والے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے رب کی ربوبیت کا انکار کیا، جنہوں نے خدا کی خدائی کا انکار کیا، جنہوں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مصطفائی کا انکار کیا۔ موت ایسی چیز ہے، آج تک ایک گروہ دور کی بات ہے، ایک آدمی بھی ایسا پیدا نہیں ہوا جس نے موت کا انکار کیا ہو۔ ہر ایک کہتا ہے اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ تم نبی سے محبت کر کے جاؤ، قبر میں پہنچو گے، تمہیں علماء نے بتایا کہ وہاں پوچھا جائے گا من نبیوں کا، تیرا نبی کون ہے، یہی تمہیں بتایا گیا۔ آج محمد زبیر سے اور مسئلہ سن کے جاؤ پوری ذمہ داری کے ساتھ۔ صحیح بخاری شریف میں روایت موجود ہے، صحیح مسلم شریف میں روایت موجود ہے، جامع الترمذی میں روایت موجود ہے، سنن ابی داؤد میں روایت موجود ہے، سنن ابن ماجہ میں روایت موجود ہے، سنن نسائی میں روایت موجود ہے کہ یہ کلمہ پڑھنے والے جب قبر میں پہنچیں گے ان کو من نبیوں کا نہیں کہا جائے گا، بلکہ ان کو سارے پردے ہٹا کر کے نبی کا دیدار کرایا جائے گا۔ ہاں، من نبیوں کا آپ سے نہیں کہا جائے گا۔ آپ کو یہاں سے اپنی قبر میں پڑے ہوئے حضور یہاں نہیں آئیں گے، آقا اپنی قبر میں ہوں گے، اللہ رستے سے سارے پردے ہٹا دیں گے۔ وہ رب قادر ہے جو زمین پر بیٹھنے والے کو کروڑوں میل دور سے سورج دکھا سکتا ہے۔ اس رب کے لیے کیا مشکل ہے کہ پیغمبر بھی اپنے روزہ میں رہے اور اس کو بھی اس کی قبر میں نبی کا دیدار ہو جائے۔ اور دیدار کے بعد سوال من نبیوں کا نہیں، سوال ہوگا ما علم کا بہذا الرجل، ارے قبر میں آنے والے کیا اس کو بھی جانتا ہے؟ ہائے آپ بولے نہیں ہیں۔ ما علم کا بہذا الرجل، اس حسین چہرے والے کو تجھے جاننا ہے، اس کو تو جانتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں میرا کلمہ پڑھنے والا، میرا امتی میرا دیدار کرے گا، دیوانہ ہو جائے گا، اس کی زبان پر ایک لفظ ہوگا ہوا محمد الرسول اللہ جاءنا بالبینات۔ ارے ان کا پوچھتے ہو، یہ تو میرے رسول ہے جو میرے پاس دین لے کر کے آئے تھے۔ کتنی بار کہے گا، کتنی بار کہے گا ما علم کا بہذا الرجل؟ یہ جواب میں کہے گا وہ محمد الرسول اللہ جاءنا بالبینات۔ فرشتہ ایک دفعہ پوچھے گا، یہ عاشق 3 دفعہ جواب دے گا۔ بس نبی کو پہچان لے گا، رب کہیں گے واپس آ جاؤ، اس سے کوئی اور سوال کی ضرورت نہیں ہے۔ اور وہی پہچانیں گے جو دنیا میں نبی سے سچا عشق کر کے گئے۔ اللہ جل جلالہ ہم سب کو آقا کریم کی سچی محبت اور سچی اطاعت نصیب فرمائے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔